میں محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ حیدری میں محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفینۃ النجاة ومصباح الہدی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صلوات صل على رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو عدم سے وجود دیا، وجود کو نمود عطا کیا اور پھر ہمیں دوسری مخلوقات سے اشرف قرار دیا اور انسانوں کی خلقت سے پہلے ہی کائنات کو اس طرح سجا دیا جیسے وہی میزبان مہمان کی آمد سے پہلے اپنے کاشانے کو سجا دیتا ہے۔ اس نے نشست و برخاست کے لیے نشیب و فراز خلق کیے، استراحت کے لیے زمین کا بستر عطا فرمایا، سر چھپانے کے لیے آسمان کا شامیانے سے نواز دیا اور زمین کے دسترخوان کو سبزے سے سجا دیا، اور ان سب کے جواب میں اس نے صرف یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں ایک رہو اور شکر کرو، ایک رہو شکر کرو۔ اس انسان کی مجبوری یہ تھی، یہ سب کچھ کرنے کو تیار تھا، شکر کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ سب کچھ بن جانا چاہتا تھا مگر ایک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھر اس نے یاد دلایا، سورہ بقرہ ترجمہ کر رہا ہوں،
کان الناس امتا واحدہ، یہ انسان ایک برادری تھے، ہم نے ان میں رسول مبعوث کیے جو خوشخبری دیتے تھے، جو انذار کرتے تھے یعنی ڈراتے تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ حق کے ساتھ ایک کتاب بھیجی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ کتاب ان کے اختلافات کو دور کر دے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جن کے پاس ہماری نشانیاں پہلے سے آ چکی تھی۔ کیوں کیا انہوں نے؟ بغیم بینہم، تاکہ لوگوں کے درمیان بغاوت سے عداوت پیدا کر دیں اور ایک کو دوسرے کا عدو بنا دیں۔ اللہ نے صاحبان ایمان کو ہدایت فرمائی اس حق سے جو ان کے رب کے اذن سے عطا ہوا ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا تھا اگر ایک کلمے کی سبقت کا تیرے پروردگار نے فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو ان کے درمیان اختلاف دور ہو جاتا۔ توجہ، میں تیسری گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ایک کلمہ ذہن میں رہے، شکایت کیا ہے کہ میں نے تمہیں انسان بنایا، لیکن اب زمین پر انسان نہیں ملتا نا، امریکی ملے گا، کینیڈین ملے گا، پاکستانی ملے گا، ہندوستانی ملے گا، انسان نہیں ملتا۔ میں بات کہہ رہا ہوں، جس طرح اس نے تم کو اپنی رحمت کاملہ سے مسلمان بنایا، لیکن سنی ملے گا، شیعہ ملے گا، وہابی ملے گا، مسلمان نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طرح یورپین بھی ملے گا، ایشین بھی ملے گا، افریقن بھی ملے گا، لیکن انسان نہیں ملے گا۔ اچھا، کچھ تو وہ لوگ تھے جو دین کی نعمت سے دور رہے، اگر وہ فرقہ ہوتے تو مجھے تعجب نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں نے دین اختیار کیا، سورہ انعام آیت کا نشان 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں نے دین میں فرقے پیدا کر دیے، وکانوا شیعا، اور یہ گروہ بن گئے، لستا منہم فی شیء، میرے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ طے کرو تم فرقہ کے ساتھ متعارف ہوتے ہو یا مسلمان کی حیثیت سے متعارف ہوتے ہو، تمہاری مرضی، لیکن کہنا یہ ہے کہ اگر فرقے سے تعارف ہے تو رسول کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، وہ ان کو ویسی جزا دے گا جیسا عمل انہوں نے کیا ہے۔ تو انسان نہیں مل رہا نا، میرے ساتھ ہے نا، اس نے کیا بنایا تھا؟ انسان۔ آج انسان نہیں ملتا۔ اچھا، انسان کو بنا کے بھیجا کہاں تھا؟ ماشاءاللہ، صحیح فرمایا ہمارے سہیل بھائی نے، اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا تھا۔ یہ تو تم نے بعد میں لکھا کہ آدم لنکا میں آئے، حوا جدہ میں آئی، اس نے تو زمین پر بھیجا، کائنات میں بھیجا، کسی جغرافیے میں نہیں بھیجا۔ یہی سے تو اختلاف پیدا ہوا نا بھئی، جب علاقہ بن گیا، سمتیں بن گئی، شہر بن گئے، ملک بن گئے، تو لائحے اور سابقے طے ہو گئے۔ تو اختلاف زمین پر آنے سے نہیں ہوا، جہاں سے ملک پیدا ہوئے وہاں سے اختلاف
پیدا ہو گیا. تو میں ایک بات کہتا ہوں, اسی لیے جو پہلے ہوتا ہے اس کی وجہ سے کبھی اتحاد کو نقصان نہیں پہنچتا, جو بعد میں بنتا ہے اس سے اتحاد کو نقصان ہوتا ہے. عنوان مشکل ہے, لیکن مشکل کشا کا ماننے والا اگر مشکلوں سے نہ کھیلے, ہے نا, اختلاف کبھی اول سے نہیں ہوتا. کل میں نے دو لفظ استعمال کیے تھے, ابتدا اور انتہا. آج استعمال کر رہا ہوں اول. آخر کی بات ابھی نہیں, ابھی تیسری مجلس ہے نا, اور ابھی تو ہم عنوان کے پہلے حصے پر ہیں, اتحاد. اچھا, ہمیشہ اتحاد کو نقصان ہوگا بعد میں آنے والوں سے. صحیح ہے. جغرافیہ بعد میں بنا ہے نا, جغرافیہ بعد میں بنا ہے, خاندان بعد میں بنے ہیں نا. اچھا چلیں ایک چھوٹی سی بات اور سوچتے جائیں, گھر پورا متحد ہوتا ہے, خاندان میں ایک آتا ہے یا ایک آتی ہے؟ آتی سے ہوتا ہے. یہ مثالیں میں عادی نہیں ہوں, اور میں بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ, لیکن بات آسان ہو جائے. عادت اور کام میرا تدریس ہے. جب تک پہلا سبق نہ پہنچ جائے تو میں دوسرا سبق نہیں پڑھاتا. اچھا دیکھ لیجئے, تو جو پہلے ہے وہ ہے زمین, بعد میں ہے خاندان, بعد میں ہے جغرافیہ. انسانوں میں جو اختلاف پیدا ہوا, جو ناز و تکبر پیدا ہوا, کبھی بڑے خاندان کی وجہ سے ہوا, کبھی زبان بولنے کی وجہ سے ہوا, کبھی وطن کی وجہ سے ہوا, یعنی جو بعد میں بنتا گیا اختلاف پیدا ہوتا رہا. سرکار ختمی مرتبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا کہ جن بتوں سے اختلاف ہوتا ہے ان کو توڑ کے رہوں گا. ابو لہب میرے خاندان سے ہے, بلال حبشے کا رہنے والا ہے, لیکن میرا مؤذن بلال ہے. دیکھو تم زبان پر ناز کرتے ہو نا, کسی کو شین پر فخر ہے, کسی کو قاف پر فخر ہے. میں کہتا ہوں حضور عربی بولتے تھے, سلمان فارسی بولتا تھا, لیکن جو درجہ سلمان کو عطا کر دیا وہ ہمسائیگی میں رہنے والے نہیں پا سکے. میرے آقا کے اس عمل سے مجھے اتحاد کی ڈیفینیشن مل گئی اور میں متصل ہو گیا, کیونکہ معبود کا منشا یہی تھا. میں تو ابھی بتا دوں اتحاد کی ڈیفینیشن, یہ آگے بتائیں گے. اتحاد کی ڈیفینیشن اب مجھے مل گئی ہے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے. معبود کو شکایت کیا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جس کو ہم نے ملت واحد بنایا تھا, جس کو ہم نے دین واحد بنایا تھا, تم گروہوں میں بٹ کیوں گئے؟ کس نے چاہا؟ معبود نے چاہا. دیکھیے مشکل میری یہ ہے کہ بار وقت طے کرتا ہوں گفتگو اس طرح آگے بڑھے, لیکن زیادہ بولنے والے کے ساتھ مشکل ہو جاتی ہے ایسی. میں نے زبان سے کیا کہا؟ معبود. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. اچھا آپ سوچ کر یہ بتانا, یہ معبود کب سے تھا؟ میرے ساتھ ہیں آپ؟ وہ معبود کب سے ہے؟ اب تم پہ لفظ آ گیا تو یہیں سے بات شروع کرتے. بھائی معبود کب سے ہے؟ جب سے ہے. ایسا نہیں ہوتا خالق کی صفت بعد میں آ کر اس میں شامل ہو, اسی کو تو تغیر کہتے ہیں. معبود جس کی عبادت کی جائے, تو مجھے بتاؤ نا عبادت کرنے والا کون تھا؟ میں کسی عابد کو تو ماننا
کسی عابد کو ماننا پڑے گا، مجھے ضد نہیں آپ کس کو مانیں، لیکن یہ تو طے ہوا نا کہ کوئی عبادت کرنے والا تھا، اور پھر معبود نے طے کیا اس بشر کو بنائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ عبادت کرنے والا ان سے بھی پہلے تھا. ہم نے بات شروع کی تھی اول سے، تو ایک اول ہمارے سامنے آ گیا نا، تھا نا. اچھا، اس بات کو بڑے توجہ سے سماعت کر لیجئے گا، آئندہ گفتگو میں کام آئیں گے. ان کو بنا لیا تھا پہلے، بھیجا کیوں نہیں؟ اگر یہ کہو کہ ضرورت نہ تھی بھیجنے کی، تو کیا خالق ایسے کام بھی کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو؟ جی، یا کہو کہ وہ قادر نہ تھا کہ بھیج سکے؟ استغفر اللہ ربی، میں نے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے. نہیں، وہ تو قادر ہے، کسی امر میں عاجز نہیں ہے، وہ قدیر ہے، وہ حکیم ہے، وہ زبردست ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. بنایا، بھیجا نہیں. بس گفتگو کے اس مرحلے پر اتنا ہی. اس نے کہا ہم بنائیں گے ایک بشر. بشر کون ہوتا ہے؟ یاد رکھ لینا، بشر، ہاں ترجمہ تو یہی ہے کہ بشر جس کی ایک صورت ہو، جس کی ایک شکل ہو، ہے نا. بشر جو یا مٹی سے بنے، یا کہوں مٹی سے بنے یا پانی سے بنے، یا مٹی اور پانی سے بنے. مٹی سے بنے تو مٹی والا ہوگا، پانی سے بنے تو آبی ہوگا، اور پانی اور مٹی سے مل کر بنے، وضاحت پھر آگے کروں گا، کیچڑ کا ہوگا. یہ جملہ تو یاد ہے نا آپ کو؟ اگر پانی اور مٹی سے بنایا. خالق کیا؟ دیکھ، میں خالق ہوں، معبود ہوں، اور اب سن میری صفت سمجھ، میں فاتر بھی ہوں. اس لفظ کے لیے زحمت دی ہے. کیا ہوں؟ فاتر. فے الف او رے. ترجمہ دیکھنا، ترجمہ جا کر قرآن مجید کے. پیدا کرنے والا. میں پوچھتا ہوں مترجم، بتا مجھے خالق کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. اور باری کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. اگر تینوں لفظوں کا ایک ہی ترجمہ ہے، فرق کیا ہے بھائی؟ پیدا کرنے میں اور فطر کرنے میں، بنانے میں اور فطر کرنے میں. یاد رکھنا، بہت کام آئے گی گفتگو ہے. دیکھیے عزیزان گرامی، بنانے کے لیے کوئی نمونہ چاہیے ہوتا ہے. آپ نے کسی کو بلا کر یہ کہا کہ ایک تخت بنا دو، وہ کہے گا ایک نمونہ دکھا دو. آپ جیسی تصویر دکھائیں گے ویسا تخت، ویسی کرسی، ویسی میز وہ آپ کو بنا دے گا. جو تخلیق بغیر نمونے کے تیار ہو اس کو فطرت کہتے ہیں. جو بغیر نمونے کے خلق ہو جائے. جب آپ کہو گے کارپینٹر سے میز بنا، تخت بنا، تو وہ کہے گا لکڑی لاؤ. وہ کہے گا کیل لاؤ، پھر بنے گی میز. جو میٹیریل لے کر بنائے اس کو صنعت کہتے ہیں. جو بغیر میٹیریل کے بنا دے اسے باری کہتے ہیں. اب پڑھو گے آیت تو بڑا آئے گا، هو الخالق الباری المصور. وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے. مصور کی بات پھر کریں گے. وہ خالق بھی، باری بھی، اس نے کہا ہم بنائیں گے. اب بارگاہ رب العزت سے اعلان ہو گیا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بڑی توجہ ہے. تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں. اب زمین میں تو آگے پہنچ گیا بھائی.
اذ قالا، یاد کرو. یاد کس کو دلایا جاتا ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں نا آپ سے کہ یاد ہے کل میں نے یہ کہا تھا. کیوں کہتا ہوں؟ آپ کل مجلس میں تھے. وہ اس سے زیادہ تشریح نہیں. اچھا خلیفہ بنانے والا ہوں. اچھا ادھر اعلان ہوا، پہلا اتحاد فرشتوں میں قائم ہوا. اتحاد و اختلاف، پہلا اتحاد اس کائنات میں فرشتوں میں قائم ہوا. کس امر پہ ہوا اتحاد؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. پروردگار کیا ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے، جو زمین میں خون بہائے؟ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی پڑھتے ہیں اور تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. میں نے غلط کہا؟ اتحاد تھا. کوئی آواز مختلف تھی کسی فرشتے کی؟ بھائی کوئی بھی تو الگ نہیں تھی نا. نہ فرشتوں کی آوازیں الگ تھی، نہ اس کی الگ تھی جو فرشتوں میں بیٹھا تھا. کیسا بڑا اتحاد بنا ہے. سب نے کہا، آواز دی، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس وقت بھی صاحب بڑی عجیب و غریب بحث تھی. اور بحث کیا تھی کہ سینکڑوں سال تک پتلا تھا. فرشتے متعجب تو تھے لیکن آ کر حیرت سے دیکھا کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند کے بانی قاری محمد طیب نے تحریر کیا کہ آ کر بڑے احترام سے، التزام سے، شفقت سے، عقیدت سے مٹی کے پتلے کو چومتے تھے. اور ایک ان میں تھا کھڑا توحید پرست. وہ کہتا تھا کہ مٹی کا پتلا ہی تو ہے. ہمیں پہلے دن ہی سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، جو نسبتوں کا احترام کرے وہ فرشتہ ہوتا ہے، جو ظاہر پہ نظر کرے اس کا انجام ابلیسیت ہوتا ہے. اللہ نے کہا دیکھو اس کی حجت بھی رہنے نہیں دوں گا. کون سی حجت؟ کیا چیز نہیں رہنے دوں گا؟ یہ سوچ رہا ہے یہ مٹی کا پتلا ہے. آپ دیکھو بھائی میں نے بنایا ہے، بنا رہا ہوں، نہ کرنا سجدہ، نہ کرنا احترام، لیکن ایک بات سن لو، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا. روح پھونکی گئی، دیکھتا ہوں آپ میں سے کتنے پہنچے. روح پھونکی گئی، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب گر گئے سجدے میں، إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس کے سوا. نہیں. دیکھیے میں تو وہ آیت تلاش کرتا رہا کہ جہاں یہ ملے فرشتوں، اب میں روح پھونک چکا ہوں. الیکٹرانکل میسج جب پہنچتے ہیں دیر سے پہنچتے ہیں. اب آپ پہنچ رہے نا. یہ بھی تو کہا ہوتا نا کہ فرشتوں میں روح پھونک چکا. اچھا کھولنی پڑے گی بات. بھائی کل ہم نے طے کیا تھا اللہ نظر نہیں آتا، تو اللہ تو نظر نہیں آ رہا تھا نا. تم کہتے ہو آواز آ رہی، چلو آ رہی ہوگی. اللہ نظر نہیں آتا، یا تو وہ کہتا، اعلان کرتا کہ میں نے روح پھونک لی ہے، تم سجدے میں گر جاؤ. اس نے کہا جب میں روح پھونک چکوں تم سجدے میں گر جانا. اس کا مطلب ہے فرشتے دیکھیں گے کہ روح پھونکی جا چکی ہے. ابھی بھی کم لوگ پہنچے ہیں. دیکھیں میں نے کہا جب میں سجدے شکر میں جاؤں تو ایسا زمان صاحب اقامت کہہ دینا. اب میں کہتا نہیں ہوں ان سے کہ میں سجدہ شکر میں جا رہا ہوں. یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ دیکھ لیتے ہیں. آدمی وہ کام فوراً والا کرتا ہی اس وقت ہے جب کوئی نظر آئے. کہنا یہ فرشتوں نے جب سجدہ
फूकना भी बड़ी अजीब शय है, और गुफ्तगू के किसी मरहले पर अगर वक्त ने और मेरे मौला ने तौफीक दी, वक्त ने इजाजत दी और मौला ने तौफीक दी, तो आपको बताऊंगा ये सूर फूकना क्या है। लफ्ज आपने बहुत सुना है, सूर फूकना, ये होता क्या है सूर फूकना। और इंशाअल्लाह इत्तेहाद व इख्तिलाफी में ये बात सामने आएगी, क्योंकि मैं भी ये इरादा करके बैठा हूं कि कुछ सियाह चेहरों पर से सफेद नकाब उतार दूं। अच्छा देखिए साहब, तो वो फूकी गई, अब तफसील में नहीं। फिर क्या हुआ, इब्लीस ने इनकार कर दिया, इब्लीस ने इनकार कर दिया। मैंने कहा था पहले फरिश्तों का पहला इत्तेहाद था, अब क्या हुआ, नहीं इख्तिलाफ, तो पहला इख्तिलाफ हुआ ना, तो अब याद रखना पहला इख्तिलाफ न नमाज पढ़ने न पढ़ने पर हुआ, न रोजा रखने न रखने पर हुआ, पहला इख्तिलाफ खलीफतुल्लाह के एहतराम से इनकार की बुनियाद पर हुआ। आगे अब अव्वल मुसलमान की तकरार आपने बहुत सुनी होगी। मैं आपको आज अव्वल काफिर बताता हूं और सूरह बकरा से बताऊंगा, ला तकूनु अव्वल काफिरिन बे, देखो कहीं काफिर अव्वल न बनना। पूछा गया ये काफिर अव्वल कौन है, कहा वो जो खलीफतुल्लाह का एहतराम न करे। हो गया ना इख्तिलाफ। इख्तिलाफ की नतीजा क्या निकला, इत्तेहाद की बरकत उठ गई। बरकत उठी तो फिर क्या हुआ, कहा आदम अब जाओ जमीन पर, ना तफसील में नहीं, जाओ जमीन पर, इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, हदायत आएगी मेरी तरफ से, फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो हदायत का इत्तिबा करेगा उस पर न खौफ होगा न हुज़्न होगा। आदम जमीन पर आ गए, कितने लोग, आदम हव्वा। अच्छा, अल्लाह ने दो बेटे अता किए, एक का नाम हाबिल, एक का नाम काबिल। एक खानदान, एक आगोश, एक सरपरस्ती, एक जमीन, एक घर, कोई इख्तिलाफ नहीं, मुकम्मल इत्तेहाद। बड़े सुकून से बात चल रही थी, अपने अपने मकाम पर हर एक इबादत भी कर रहा था, इताअत भी कर रहा था। लेकिन वो जो हो गया था तकून वला तकूनु अव्वला काफिरिन बे, उसने कहा मैं जाता हूं नबी के पास। फिर अब मैं क्या करूं, मिल्लत के उलमा कहते हैं हर बुराई में होता है शैतान। मुझे थोड़े से रिजर्वेशन हैं इस बारे में, लेकिन मैं भी कबूल करता हूं, बट शैतान होता है। वो आता रहा, बैठता भी था पास, बैठता था ना पास, कसमें खाता था, मोहब्बत का यकीन दिलाता था, सोहबत आदम की। आ रहा है कौन, इब्लीस, एक नबी इब्लीस। इधर हाबिल और काबिल में भी कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन एक दिन मसला हो गया जब आदम ने तय किया मेरा वसी कौन होगा। आदम ने तय किया मेरा वसी कौन होगा, बस काबिल ने कहा यह मामला सही नहीं है, ये मामला सही नहीं है। काबिल को ये बात पसंद न आई। अब हो गया नबी के घर में भी इख्तिलाफ, रिश्तेदारों में नहीं कह रहा, नबी के घर में इमीडिएट रिलेटिव में भी इख्तिलाफ पैदा हो गया। उसने काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। अब फिर समझ लेना, फसाद कभी भी इबादतों में कमी की बुनियाद पर नहीं होता, नबी के वसी को न मानने की बुनियाद पर होता है। नबी के वसी को नहीं। खैर मारा तो कत्ल तो काबिल ने क्या, कहने के इब्लीस ने किया था, क्योंकि हर बुराई में होता है इब्लीस। तो इब्लीस ने कैसे कर दिया, कहने के वो आया जाया करता था, बहका दिया। आता कहां था, नबी के पास। मैंने कहा मैं पहचान गया, इब्लीस कहते ही उसको मैं, जो नबी के पास आता जाता है। आसान है ना, इब्लीस की
पहचान हो गई, जो नबी के पास आता रहे, मोहब्बत का यकीन दिलाता रहे, हंसने खाता रहे, मशवरे देता रहे, नबी से मोहब्बत का दावा करे, नबी की औलाद को कत्ल करे। भाई बहुत अच्छा, मेरे साथ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना साथ इस वक्त दे रहे हैं, इतना साथ जब मैं गुफ्तगू के मक्स पर बात करूं तो भी मेरे साथ रहिए, क्योंकि जो बात कर रहा हूं उससे एक नतीजा निकालना है। तो क्या हुआ, लेकिन एक बात बता दूं आपको, काबिल ने वसायत वाली बात तो नहीं मानी, कातिल बन गया, जहन्नमी बन गया, कयामत तक हर कत्ल में उसका हिस्सा है। क्यों कत्ल उसने सिखाया है? आदम छोटा नबी है, जो छोटे नबी की औलाद को कत्ल करे, कयामत तक कत्ल के हर जुर्म में शामिल। जो खातिमुन नबीयीन की औलाद को कत्ल करे। लेकिन एक बात और बता दूं आपको इसके साथ, अब जरा मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूँ। आप चाहते हैं देर तक गुफ्तगू भी हो, कुछ मतालिब भी आए, वो मुझे मालूम है, लेकिन मसला ये सुन्नत गदीर यही है कि जो पीछे रह गए उनका इंतजार किया जाए। बहुत इसलिए आहिस्ता आहिस्ता फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, काबिल ने आदम के सामने नियाज भी दी थी, आदम के कहने पर इबादत भी करता था, आदम जैसा कहते थे वैसा ही रहता था, सिवाय वसायत वाली बात को मानने के हर बात पर अमल करता था। इसका मतलब ये हुआ कि नजर नियाज कर लेना आसान है, नजर नियाज कर लेना आसान है, नबी की बात मानना मुश्किल है। नजर नियाज मैंने ये बात क्यों कही कि जो चीजें रस्में हैं वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती, जहां रोकना टोकना हो वो किसी को अच्छा नहीं लगता। बेशक भाई इबादत तो वो किया करते थे, बुतों की भी करते थे ना, अल्लाह की कर लेते, अहले बैत की कर लेते, रसूल की कर लेते। का नहीं वो अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? इसलिए कि बुत रोकते टोकते नहीं थे, रसूल रोकता भी है, रसूल मना भी करता है, तो ये इताअत अच्छी नहीं लगती है। अजीजान मुहतरम, हुजूर ने फैसला किया कि उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए कुफ्र की इस आदत को बदलवा के रहूंगा कि इन्हें न टोकने वाली अच्छी लगती है, टोकने वाली अच्छी नहीं लगती। मैं अकेला कुरान छोड़कर नहीं जा रहा हूं, कुरान भी छोड़कर जा रहा हूं, अहले बैत भी छोड़कर जा रहा हूं। कुरान रोकता नहीं, कुरान टोकता नहीं, अहले बैत रोकते भी हैं, टोकते भी हैं। बातें हो गई, जब भी कभी चीजें हों दो, एक को रोकने वाली एक को न रोकने वाली, तो कुफ्र की आदत कहलाती है, न टोकने वाली काफी है। अरे वाह 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 अब अजीजों, नियाज करना, नजर करना, लंगर बांटना, तबर्रुक बांटना, मिलाद की महफिलें सजाना, नारे लगाना, ये सब आसान है, नबी के वसी को मानना मुश्किल है। बेशक ये काम तो काबिल ने भी किया। लेकिन देखो तो कैसी आलीशान सफ बनती है नमाज जमात में, कैसा एहतमाम होता है इफ्तार के वक्त, कैसा रूह परवर इज्तिमा होता है फर्जंदाने तौहीद का मक्के में। ये भी अजीब बात है, फर्जंदाने तौहीद मैंने कहा, मैंने कह दिया, कहते लम यलिद वलम यूलद, फिर कहते हैं फर्जंदाने तौहीद। तौहीद भी है, फर्जंद वाली भी है। देखिए गौर करते चलिए,
اسلام کا فینومینا ہے کیا, اسلام کا مذہب ہے کیا. اب بتا رہا ہوں آپ کو اتحاد کی تعریف. جب شام ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا, بچے بھی اس بات کی تصدیق کر دیں گے, اور بہت آسان گفتگو کر رہا ہوں, تو پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور وہ پرندے ایسے نہیں چل پڑتے, صف بنا کر چلتے ہیں. اور کبھی بات کروں گا وہ طیر و صافات, قرآن نے بھی ذکر کیا ہے, صف بنا کر چلتے ہیں, ایک ساتھ چلتے ہیں, اور اس میں بھی ایک ڈسپلن یہ ہوتا ہے, ایک آگے ہوتا ہے, پھر اس کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں, پھر اس کے پیچھے کچھ پرندے ہوتے ہیں, یہ ایک ساتھ اڑتے ہیں. جب مرغابیاں نکلتی ہیں یا مویشی نکلتے ہیں اور نہر پر, ندی پر, دریا پر پانی پینے جاتے ہیں, تو وہ بھی ایک ٹولی بنا کر جاتے ہیں. تمہاری نظر میں ہو سکتا ہے یہ ٹولی اتحاد ہو, یہ ساتھ اٹھنا بیٹھنا اتحاد ہو. نہیں نہیں نہیں, ساتھ اٹھنا بیٹھنا اتحاد نہیں ہوتا. میرے آقا نے یہی تو سمجھایا. ساتھ تو ابو لہب بھی اٹھتا بیٹھتا تھا, سلمان کو اپنا قرار دیا. اتحاد کہتے ہیں فکر میں ایک ہو جانا, سوچ میں ایک ہو جانا, نظم و ضبط میں ایک ہو جانا, خیال میں ایک ہو جانا. اس بات پر فیصلہ نہیں ہے کہ رکوع کس کا لمبا ہے. تم نے یہ سمجھ لیا کہ سب ایک بلڈنگ میں ہو, ایک شہر میں ہو, ایک قبیلے میں ہو, ایک پنڈال کے نیچے ہو تو متحد ہے. ایسا اتحاد تو بکریوں, بھیڑوں, مرغابیوں میں بھی ہوتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. نہ گھروں کو ختم کرنے کا نام اتحاد نہیں ہے, گھر والوں سے غم گساری کا نام اتحاد ہے. اس شہر میں, اس ملک میں, یا اس دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے وہ سب ہمارے بھائی ہیں. یہ اتحاد ہے. ہم تفریقے کی بات نہیں کرتے. کیوں؟ ہماری سوچ ایک ہے, ہمارا ایمان ایک ہے, ہمارا نظم و ضبط ایک ہے. یہ محبت کا دین ہے. اور خوش حالی سے ہاہو کی محفلیں سجا کے یہ سمجھ لینا کہ عبادت ہو رہی ہے. کسی نے اگر اختلاف میں ایک بات کہی, کل سے اختلاف پر بات کروں گا, تو آپ نے کہا یہ اتحاد کو پارا پارا کر رہا ہے. آپ کو پتا ہی نہیں ہے اتحاد کیا ہے. میرے پاس ہر سال چند ٹیلی فون آ جاتے ہیں, اور میں نے بہت جگر سوزی کے ساتھ اور جرات کے ساتھ فیصلہ کیا کہ سنان پہ بات کروں. اسے کہتے ہیں اتحاد. لمبی صف ہو جائے نماز, یہ اتحاد ہے نہ بابا. سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے, یہ اتحاد ہے. وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. چاند کی 28 منزلیں, یہ اتحاد ہے. چلو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. سب ایک جگہ پہ متفق ہو گئے. چلو نام بھی دیتا ہوں. پوری قوم متحد تھی فرعون کی ربوبیت پر, تھی یا نہیں تھی؟ موسیٰ نے چیلنج کر دیا. کیا ہے جو یہ کہنے کی جرات کرے کوئی کہ موسیٰ نے اتحاد کی مخالفت کی؟ پورا حجاز و یمن یزید کی ملوکیت پر متفق تھا. فرزند پیغمبر نے چیلنج کیا. ہے کوئی جو کہے کہ اس سے اتحاد پارا پارا ہو گیا؟ یاد رکھنا, محمد ما ینطق عن الہویٰ کا نام ہے, حسین ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا نام ہے. اتحاد ایسے نہیں ہوتا. اچھا تھوڑا پیچھے آ جاتے ہیں. عزیز مصر مسلمان تھا یا کافر؟ کافر. یوسف نبی تھا یا نہیں؟ جب اس کے ملک میں قحط پڑا تو اس نے یوسف کو بلایا تھا. ایک کافر نے اپنی حکومت کی غذا کے انتظام کے لیے نبی کو بلایا. نبی نے مشورہ دیا, نبی نے انتظام سنبھالا. پورا قرآن گواہ ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. تو عزیز مصر کافر, یوسف نے اس کی مدد کی.
کیا یوسف کی مدد اس کافر حکومت کی دلیل ہے کہ کفر کی حکومت حق تھی؟ اگر کوئی عادل کسی ظالم کی حمایت میں مشورہ دے تو وہ حاکم کی حمایت میں نہیں ہوتا، عوام کی حمایت میں ہوتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ پوچھا گیا یوسف تم کیوں مدد کرتے ہو؟ کہ اس لیے خلق خدا بھوکی مر جاتی۔ اور خود آقا دو جہاں نے یہ کیا۔ کب سے نبی ہے تمہارا آقا؟ سرکار دو عالم کب سے نبی ہے؟ جب سے ہمیں وقت کا نہیں پتا کب سے نبی ہے، ہمیشہ نبی تھے نا۔ اعلان رسالت کب کیا؟ 40 برس کی عمر میں۔ 40 برس تک بت پرستی ہو رہی تھی مکے میں، رسول نے کچھ کہا؟ شراب نوشی ہوتی تھی، رسول نے کچھ کہا؟ جرائم ہوتے تھے، رسول نے روکا؟ 40 برس کے بعد روکا۔ یہ 40 برس تک کیا اللہ کے رسول اس پر راضی تھا؟ اگر میرا مولا 25 برس تک خاموش رہے یہ نہ کہنا راضی تھا، جیسے خلق خدا کو موت سے بچانے کے لیے یوسف نے عزیز مصر کی مدد کی، میرے مولا حسن نے مملکت کو، امت کو خوریزی سے بچانے کے لیے شروع کی، کیونکہ یہ ہے اتحاد، یہ ہے اتحاد۔ اس کو کہتے ہیں سینس آف اونرشپ۔ ہو سب لیکن خوریزی نہ کرنا۔ بس میں آسانی سے بس مدعا تک پہنچ رہا ہوں۔ آج واقعی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن الحمدللہ آپ کی توجہات نے اس قابل بنا دیا کہ میں بات کر سکا۔ وہ سینس کیا ہے؟ وہ سینس کیا ہے؟ سینس یہ ہے خلق خدا میں امن رہے۔ ابھی نوجوانوں کو ایک پیغام دے رہا ہوں، میرے مولا کا ارشاد ہے نہج البلاغہ میں، وما خیر بخیر بعدہ النار، وہ نیکی نہیں جس کے بعد جہنم ہو۔ بے شک۔ وما شر بشر بعدہ الجنہ، وہ شر نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ میں دامن وقت میں رہتے ہوئے باتیں کرتا ہوں۔ دیکھو ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، سن لو بس یہ واقعہ پھر نتیجے کی طرف بڑھے۔ اعلان نہیں ہوا رسالت کا۔ خانہ کعبہ کی ایک مرتبہ تعمیر ہوئی، حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی، قبیلوں میں جھگڑا ہوا۔ ایک کہتا تھا کہ میں حجر اسود کو نصب کروں گا، دوسرا قبیلہ کہتا تھا ہم نصب کریں گے، تیسرا کہتا تھا ہم نصب کریں گے۔ اتنی بڑی سعادت تھی کہ ہر قبیلہ آگے بڑھنے کے لیے کچھ تو خون پر آمادہ تھا۔ آخر یہ طے کیا کل صبح کو جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ہمارا حکم ہوگا، وہ ہمارا جج ہوگا، اور اگلی صبح کو سب سے پہلے داخل ہونے والے سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے۔ یہ کافر تھے، زبان کے کتنا لحاظ و پاس رکھنے والے تھے۔ دیکھیے آمنہ کا لال آیا ہے، کب یہی جج ہوگا، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ابھی کیے دیتے ہیں، ایک چادر منگاؤ۔ چادر آئی، کہ حجر اسود کو چادر میں رکھو۔ حجر اسود کو چادر میں رکھا گیا، کہ سارے قبیلوں کے سردار ایک ایک کونا اس چادر کا پکڑ لیں۔ بہت خوب۔ سب نے چادر کو مختلف جگہوں سے پکڑ لیا، حجر اسود کے مقام کے قریب پہنچ کر میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود نصب کر دیا۔ کچھ تو خون ختم ہو گیا۔ کیا بات، اللہ وسلم۔ ابھی تو کہیں تو کوئی قدر مشترک ہوتی ہے نا۔
मजलिसों के मजमे के मुकाबले का नाम इत्तेहाद नहीं है। बहुत खूब। तबर्रुक की लज्जत का नाम इत्तेहाद नहीं है। वाह वाह वाह। मैंने सुना एक नौजवान कहने लगा कि आपने देखा ही नहीं हमारी अंजुमन का आलम। माशाल्लाह पूरे शहर में सबसे ऊंचा आलम हमारा है। मैंने कहा तुमको पता ही नहीं है आलम क्या होता है। आलम की शान ना कपड़े से होती है, ना जरदोजी से होती है, ना चमक से होती है। आलम तो निस्बत अब्बास का नाम है। बहुत खूब। वाह वाह वाह। तुम किस जगह पर जा रहे हो? जरी को कांदा देने के लिए लड़ते हो और अपने गिरते हुए मजबूर भाई का बालू थामने को तैयार नहीं हो। तुम लिबास देख के उठते हो, ये लिबास बाद में आया है, इंसानियत पहले आई है। इसका नाम इत्तेहाद है। सही है। वाह वाह वाह। अभी सोचना अकेले बैठकर इस बात को। और तुमसे ज्यादा कौन समझता है निस्बतों के एहतराम को? सही। कभी तुमने सोचा इस इंसान को निस्बत क्या है जाते बारी से? कि कहने लगा काबे की हुर्मत कम है और मोमिन के दिल की हुर्मत ज्यादा है। क्यों? कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, एक मोमिन का दिल रहमान का अर्श है। कभी सोचो तो। अब आयत पढ़ रहा हूं, बस बात खत्म की। तालो सूरह आले इमरान है। अकुल रसूल कह दो, क्या कह दो? या अहल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम एक कलमे पर मुत्तहिद हो जाएं। जाहिरी आला पर नहीं, एक कलमे की तरफ आ जाओ जो बराबर है तुम्हारे यहां भी हमारे यहां भी। वो कलमा क्या है? अल्लाह को तुम भी मानते हो, अल्लाह को हम भी मानते हैं। अब बहुत जल्दी जल्दी बात करूंगा और तकरार का वक्त बिल्कुल नहीं है, बड़ी तवज्जो रखिएगा। देगी दावत चले नसारे नजरान, खिदमत में आते हैं, बहस होती है, मुबाहिसा होता है। जो बात मुझे कहना है वो ये है कि जब ये 3 दिन तक गुफ्तगू रही है, गुफ्तगू के दौरान में ईसाइयों की इबादत का वक्त हो गया। कर्ज है, अबुल मसीह है, आकिब है। तो एक ने कहा कि घंटियां बजाओ, मालूम है ना चर्च में घंटियां बजती हैं, घंटियां बजाओ कि हम नमाज पढ़ लें। उसने कहा यहां हम इनकी मस्जिद में बैठे हैं, हम घंटियां बजाएंगे तो हो सकता है इनको एतराज हो। बस जुमला सुना। अब्दुल मसीह ने कहा यही तो देखना चाहता हूं, ये नबी है या दावा कर रहा है। नतीजतन उन्होंने अपने तरीके से घंटी बजाई, और आपके अंदर से अजान होती है, आपके तरीका है। और एक बोला जिस मजहब की जो चीज है उसका वैसे ही एहतराम करो। अब अगर पहुंचूंगा तफसील में तो फिर बात करूंगा। अच्छा, तो उन्होंने घंटियां बजाई, नमाज पढ़ने खड़े हुए, रुख खाना काबा का नहीं किया, रुख उन्होंने बैतुल मकदस का किया। चाहे एक बात याद रखना, बैतुल मुकद्दस सही लफ्ज नहीं है, मकदस, बैतुल मकदस, बैतुल मकदस की तरफ रुख किया। असहाब बैठे हुए थे, या रसूलल्लाह शहर भी हमारा, मस्जिद भी हमारी, आप भी मौजूद हैं, और ये किबला छोड़कर बैतुल मकदस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं, इजाजत दे दीजिए हमको तो हम इनको रोक दें। सरकार कतमी मर्तबत ने फरमाया खबरदार, यही तो समझाने आया हूं, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में इकराह नहीं है, जबर नहीं है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मस्जिद बनाते हुए अगर ये ख्याल आए कि ये शिया मस्जिद है, ये सुन्नी मस्जिद है, ये वहाबी मस्जिद है, तो सोचना जरूर रसूल से तुम्हारा ताल्लुक है। वाह 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 वाह। भाई, और जो ऐसा लिखे तो उससे जाके पूछना मस्जिद आपकी है या अल्लाह की है।
مسجد اللہ کی ہے یا آپ کی ہے؟ کس نے آپ کی؟ مسجد اللہ کا گھر ہے بھائی، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے بندے تمہارے بھائی ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ تو کیا ہوا؟ اب گفتگو ہے، آپ کہیں تھوڑی سی بات کروں؟ بس انشاءاللہ 5 منٹ میں بات ختم کر دوں گا۔ دیکھیے کیا ہوا، اب بحث شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ جتنے نبی آئے ہیں ان کا تو باپ ہوتا ہے، آپ کے بھی تو والد تھے نا، عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ تو سرکار دو عالم نے سورہ مریم کی آیات پڑھی۔ پہلا واقعہ یاد ہے نا آپ کو جو میں نے تخلیق آدم کا پڑھا؟ تو اب رسول اللہ نے جو آیات پڑھی وہ یہ تھی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ ذکر کر کتاب میں مریم کا۔ اچھا یہ پہلی آیت ہے، دیکھیے عجیب بات ہے، قرآن نے بار بار حکم دیا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ملا اسی چیز کو یاد کر کے بیٹھ گیا ہے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ نے کہا اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کرو، اللہ کا نہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، مریم کا ذکر کرو۔ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب مریم اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، خاندان سے ہٹ کر شرقی مکان میں چلی گئی۔ وَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور انہوں نے ان سب سے پردہ کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے اس کو صورت بشری دے کے بھیجا تھا۔ مریم کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں ڈرتی ہوں اور اگر تو اللہ کا خوف رکھتا ہے تو مجھے ہاتھ نہ لگانا، میری طرف نہ بڑھنا۔ اس نے کہا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، انا رسول ربک لآبا لک غلاما زکیا، میں تو آیا ہوں تجھ کو ایک بیٹا عطا کرنے کے لیے۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ تو مجھے کسی بشر نے مس کیا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ لم یمسسنی بشر، کیا کیا؟ مس۔ ایک لفظ ہے مس، ایک لفظ ہے لمس۔ کاش کے وقت ہوتا، میں بھی کر چکا ہوں۔ ایک ہے مس، ایک ہے لمس، دونوں کے معنی چھونا ہے۔ مریم یہ نہیں کہتی مجھے کسی بشر نے لمس نہیں کیا، کہتی ہے مس نہیں کیا۔ سمجھتے ہو لمس کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ تشریح نہیں کر سکتا۔ لمس کہتے ہیں ارادے سے کسی کو چھونا، مس کہتے ہیں تعظیم سے کسی کو چھونا۔ مجھے کیسے بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی نے تعظیم سے بھی مس نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا قالا کذالک، ہے تو ایسا ہی، ربو کے ہوا علیہ ہین، تیرے رب نے مجھے قدرت دے دی ہے کہ تجھ کو بیٹا عطا کروں۔ بس اس بات کے لیے رحمت دی تھی، تیرے رب نے مجھے قدرت دی ہے تجھ کو ایک بیٹا عطا کروں۔ اب یاد رکھنا مریم کے پاس آیا کون تھا؟ تاریخ کے صفحات پر جو بیٹے عطا کرتا نظر آئے۔ اس سے زیادہ وضاحتیں نہیں، انشاءاللہ سنتے رہے، توجہ رہی تو آپ بھی فتویٰ پروف ہوں گے۔ اب آگے ہوئی بات، اب سے آگے فامالت ہو، مریم حاملہ ہو گئی۔ پھر آگے بڑی بات، پھر مریم پر ایک ایسا وقت آیا دل میں مریم نے سوچا، کیا سوچا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور زمانے نے مجھ کو بھلا دیا ہوتا۔ کہا نہیں، کیا کہا میں نے؟ سوچا۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، جو بچہ پیدا ہو چکا تھا زمین پر لیٹا تھا، اس نے ندا دی کہ جعلَ رَبُّكَ تَحْتَكَ سَرِيًّا، اماں گھبراتی کیوں ہے؟ تیرے قدموں کے نیچے دریا جاری ہو چکا ہے۔ دیکھو
مریم نے کہا نہیں، سوچا۔ بچے کو پتا کیسے چلا؟ بچے کو پتا کیسے چلا؟ اچھا اس نے سوچا، بچے نے ندا دے دی کہ تیرے پیروں کے نیچے پانی جاری ہو چکا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ اب مریم نے بچہ گود میں اٹھایا، اپنی قوم کی طرف آنے لگی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ قوم کے لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے مریم نے تو نے کیسا برا کام کیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد کردار تھا، نہ تیری ماں نے کبھی ایسی حرکت کی، تو نے یہ کیا کیا کہ پورے قبیلے کی ناک کو کٹوا کے رکھ دیا؟ فاشارت الیہ، پورا مریم آیت تصدق سے خدا کی قسم لطف آتا ہے۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے اس بچے سے بات کریں جو گہوارے میں لیٹا ہے؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بچے نے گہوارے سے آواز دی، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، واہ واہ، میں کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے عزیزان محترم، اعتراض کس چیز پر تھا؟ عیسیٰ پر ہو رہا تھا اعتراض کہ بچہ یہ رتبے والا نہیں ہے، یہ بچہ نبی نہیں ہے۔ اعتراض تھا مریم تیرا کردار کیسا رہا؟ اعتراض تھا کردار مریم پر۔ عیسیٰ ایک لفظ بھی تو نہیں بولتے ماں کے لیے کہ قوم کے لوگوں میری ماں پاک باز ہے، میری ماں نیک ہے، میری ماں معصوم ہے، میری ماں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ماں کے لیے کچھ نہیں کہا، اپنے لیے فرمانے لگے میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ قوم آگے بڑی، مریم معاف کر دینا، بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دینا، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ میں کہوں گا کہ تم نے کس بنیاد پر معذرت کر لی حضرت مریم سے؟ عیسیٰ نے مریم کی صفائی میں تو کچھ نہیں کہا کہ تمہیں کیا خبر؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اتنی سی بات بھی تم نہیں جانتے، جو نبی ہوتا ہے اس کے ماں باپ کافر نہیں ہوتے، معصوم ہوتے ہیں، اور جو معصوم ہوتے ہیں ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔ اللہم صلی اور جن پر درود بھیجا جاتا ہے ان سے گواہ نہیں مانگے جاتے، ان سے بحث نہیں کی جاتی، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ آگے جا کر یہی تو کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمٍ وُلِدْتُ يَوْمٍ يُولَدُ، اس دن پر سلام جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت، جس دن میں مروں گا، وہ یوم ابعث حیّا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ کیا ہوگا؟ سلام ہوگا، ان پر سلام ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آئی، کل یہاں سے بات شروع کروں گا کہ تم مومن ہوگے ہی اس وقت جب ان کے فیصلے کو تسلیم کر لو۔ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، اور کل بتاؤں گا یہ شجر کیا ہے، فیما شجر بینہم، پھر ذرا سا بھی شک دل میں نہ آئے، اتنا یقین ہو کہ معلوم ہو ملے گا اسی دروازے سے، ملے گا اسی گھر سے، بس کشکول بڑا لے کے جانا، یہ بہت عطا کرتے ہیں، یہ تمہارے کشکول کو خالی نہیں رہنے دیتے۔ بس چند جملے اور پھر دعا کروں۔ ایک زائر حرم امام حسین علیہ السلام میں پہنچا، کربلا محلہ میں ایک ذاکر ہے، ذاکر گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ مہدی۔ وہ کہتے ہیں ایک زائر آیا، اس کے پیسے دوران سفر گم ہو گئے، جب پیسے گم ہو گئے نا تو مولا کے روزے پر آ گیا اور آ کے کہتا مولا میں تیری زیارت کے لیے آیا تھا اور مجھے تم ہی سے پیسے لینے ہیں، مولا آپ ہی مجھے پیسے عطا کریں۔ جب اس نے یہ فریاد رو رو کے بلند آواز میں کی، جو دوسرے زائرین کھڑے تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے اس کو پیسے دینے چاہے۔ اس نے کہا مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے، مجھ کو وہ پیسے اپنے مولا سے چاہیے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا جو پیسے دیتا تھا وہ اس کے پیسے واپس کر دیا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسی